شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس کائنات میں ایک ایسی قوم نے بھی قدم رکھا تھا جس قوم کے لوگوں نے نہایت بدکاری کے راستے کو چنا تھا۔ اس قوم کے لوگوں میں ہم جنسی کی ہوس عروج پر تھی۔ اس قوم کے مرد مردوں کے ساتھ اور عورتیں عورتوں کے ساتھ اپنی جنسی خواہشات پوری کرتی تھیں۔ اس قوم میں یہ رواج تھا کہ جو مرد کسی مرد کے ساتھ اور عورت کسی عورت کے ساتھ بدکاری کرتی تھی اس کو معاشرے میں اعلیٰ مقام حاصل ہوتا تھا، لیکن قوم لوط معاشی لحاظ سے بہت ہی خوشحال تھی۔ اس قوم کی یہ معاشی حالت دیکھ کر دور دراز کے علاقوں سے بے شمار قوموں کے لوگ یہاں تجارت کرنے کے لیے آتے رہتے تھے۔ قوم سدوم کے لوگ دوسرے علاقوں سے تجارت کی غرض سے آئے ہوئے لوگوں سے مال و دولت لوٹ لیتے تھے، ان لوگوں کو پکڑ کر ان سے بدکاری بھی کیا کرتے تھے۔ اس قوم میں بدکاری اور بدفعلی عروج پر تھی۔ اس قوم کی حالت دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر ایک نبی بھیجا جس کا نام حضرت لوط علیہ السلام تھا۔ حضرت لوط کے چچا کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام تھا۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم کو اپنی بیوی کے ساتھ مصر پہنچنے کا حکم ہوا تو حضرت ابراہیم کے ہمراہ آپ کا بھتیجا حضرت لوط بھی تھا۔ مصر کے بادشاہ نے حضرت ابراہیم اور حضرت لوط کو بے شمار مال و دولت اور جانور دے کر روانہ کیا تھا۔ حضرت لوط اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اپنی بکریاں لے کر مصر سے نکلے تھے۔ جب آپ دونوں اپنی اپنی بکریوں کی حفاظت کر رہے تھے تو چند چرواہوں کے درمیان دونوں کا کافی جھگڑا ہوا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین کی طرف ہجرت کر گئے اور حضرت لوط علیہ السلام نے سدوم میں ہجرت فرمائی۔ اس وقت سدوم ایک خوشحال علاقہ مانا جاتا تھا۔ یہ شہر سدوم اور بحر مردار کے پاس واقع تھا۔ ملک شام اور قریش مکہ کے لوگ تجارت کے لیے یہ راستہ اختیار کیا کرتے تھے۔ یہ شہر اردن اور بیت المقدس کے درمیان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سدوم شہر میں قوم لوط کی رہنمائی کے لیے حضرت لوط کو مبعوث فرمایا۔ یہ علاقہ 5 بڑے بڑے شہروں پر مشتمل تھا۔ ان 5 شہروں کا دارالحکومت سدوم کو سمجھا جاتا تھا۔ یہ علاقہ بہت ہی خوشحال تھا۔ یہ سرزمین بہت ہی شاداب اور پھلوں سے مالا مال ہوا کرتی تھی۔ بیت المقدس اور نہر اردن کے وسط میں یہ قطعہ آج بھی بحر لوط کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہاں یہ شہر آباد ہے۔ وہ زمین سطح سمندر سے بہت ہی گہرائی میں تھی۔ اس میں عجیب قسم کا پانی ہوتا تھا۔ اس پانی میں کوئی بھی مچھلی یا جانور داخل ہو جائے تو وہ زندہ نہیں بچتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس خطے کو بحر میت کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ اس خطے کو ہی مقام سدوم کہا جاتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اس شہر میں اپنی رہائش رکھی۔ حضرت لوط نے ان بدفعلی میں ملوث لوگوں کو سیدھا راستہ پر لگانے کے لیے تبلیغ کی کہ تم ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ تم لوگوں کو جس بدکاری بدفعلی کی عادت پڑ گئی ہے ایسی بدکاری کسی بھی قوم میں نہیں پائی جاتی تھی۔ تم سب کو چاہیے کہ برے کام کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اگر تم نے اپنی بدفعلی اور اس عادت کو نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ تم پر سخت سے سخت عذاب نازل فرمائے گا۔ لیکن اس قوم کو حضرت لوط علیہ السلام کی کسی بھی نصیحت کا کوئی بھی اثر نہ ہوتا تھا۔ وہ اپنی ہی مستیوں میں رہتے تھے۔ ان کی محفلوں میں بس اور بس ایک ہی کام جنس پرستی ہوا کرتی تھی۔ اس قوم کے لوگوں نے مرد مردوں کے ساتھ ہی بدکاری کرتے تھے۔ مردوں نے اپنی بیویوں کے پاس جانا چھوڑ دیا تھا۔ اس کے نتیجے میں عورتوں نے بھی مردوں کو چھوڑ کر عورتوں سے ہی بدفعلی کرنا شروع کر دی تھی۔ جب بھی حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو بھلائی کی نصیحت کرتے تو وہ لوگ آپ کو تنگ کرتے رہتے تھے۔ ان کا ایک ہی جواب ہوتا تھا کہ ہم تو بہت ہی برے لوگ ہیں، ہم بدکار ہیں، ہم گناہگار ہیں۔ تم تو نیک اور اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے ہو، آپ اس بستی کو چھوڑ کر کیوں نہیں چلے جاتے؟
اگر تم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے نبی مانتے ہو تو آپ ہم پر عذاب لا کر دکھاؤ، تم ہر وقت ہم کو کیوں ڈراتے رہتے ہو؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی اس قوم کے ساتھ ملی ہوئی تھی جس کا نام وائلا تھا۔ وائلا کی بدنصیبی یہ تھی کہ وہ نبی کے پیغمبر کی بیوی ہونے کے باوجود بھی وہ آپ علیہ السلام کی نہ ہو سکی۔ اس نے ہر وقت اپنی قوم کا ساتھ دیا تھا۔ جب حضرت لوط علیہ السلام ان لوگوں کو تبلیغ اسلام دے دے کر تنگ آ چکے تھے تو اس قوم کے لوگوں پر کوئی بھی اثر نہ ہو رہا تھا، تو ایک دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے دو فرشتے بڑے ہی خوبصورت نوجوانوں کی شکلوں میں اسی بستی میں ظاہر ہوئے۔ فرشتے حضرت لوط کے گھر آئے۔ اس قوم کی بدکاری اس وقت عروج پر تھی۔ وہ کوئی بھی حسین و جمیل لڑکا دیکھ لیتے تو اس سے بدفعلی کیے بغیر نہ رہتے تھے۔ اس لیے جب حضرت لوط کے پاس دو فرشتے حسین و جمیل لڑکوں کی شکل میں آئے تو آپ علیہ السلام نے ان لڑکوں کو کمرے میں بٹھا لیا تھا، ان کو کھانے پینے کے لیے اچھی اچھی چیزوں کا بندوبست کیا۔ حضرت لوط نے ان نوجوانوں کو فرمایا کہ اس قوم کے لوگ بہت ہی برے اور زانی ہیں۔ جب ان حسین و جمیل لڑکوں کے بارے میں حضرت لوط کی بیوی کو خبر ہوئی تو اس نے یہ خبر اپنی قوم کے لوگوں تک پہنچا دی۔ چند ہی لمحوں میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی۔ اس بستی کے لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کو گھیرے میں لے لیا۔ قوم کے لوگوں نے حضرت لوط سے دریافت کیا کہ تمہارے گھر میں دو بہت ہی خوبصورت نوجوان داخل ہوئے ہیں، وہ کہاں ہیں؟ بستی کے لوگوں نے زبان سے یہ الفاظ سن کر حضرت لوط بہت ہی پریشان ہوئے۔ آپ کو وہاں سے نکلنے کی کوئی بھی صورتحال نظر نہ آ رہی تھی۔ اس صورتحال میں ان نوجوانوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے عرض کی، اے اللہ تعالیٰ کے نبی، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس بستی کو تباہ و برباد کر دو۔ آپ صبح ہوتے ہی اپنے اہل و عیال کو یہاں سے لے کر چلے جانا۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بستی کے لوگوں سے حضرت لوط کو محفوظ رکھتے ہوئے وہاں سے نکال دیا۔ پھر فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس بستی کو زمین سے اٹھایا اور کافی بلندی سے پھر زمین پر دے مارا۔ اس قوم پر پتھروں کی بارش کی گئی۔ حضرت لوط کی بیوی بھی ان لوگوں میں شامل تھی۔ اس کی زبان پر یہی الفاظ تھے کہ ہائے میری قوم کے لوگو، ہائے میری قوم کے لوگو، اللہ تعالیٰ نے اس کو آج بھی رہتی دنیا تک سب کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی لاش اب بھی پتھروں کے اس فوسل میں دیکھنے کو ملتی ہے جس کو سدوم کے پہاڑوں میں لوٹس وائف پلر کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی گناہگار بیوی کا ذکر قرآن پاک میں کل 9 جگہوں پر کیا ہے، اور بے شک لوط بھی رسولوں میں سے تھا، جبکہ ہم نے اس کو اور اس کے سب گھر والوں کو نجات دی، مگر ایک بڑھیا کو جو عذاب پانے والوں میں رہ گئی، پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا۔ اور بے شک تم ان کے پاس سے صبح کے وقت گزرتے ہو اور رات میں بھی، پس کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اللہ کافروں کے لیے ایک مثال بیان کرتا ہے نوح اور لوط کی بیوی کی۔ وہ ہمارے 2 نیک بندوں کی نکاح میں تھیں، پھر ان دونوں نے ان کی خیانت کی، سو وہ نبی اللہ کے غضب سے بچانے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور کہا جائے گا کہ دونوں دوزخ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔